دوستوں آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے اور آخری اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، آخری موقع آ گیا ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو غفلت میں ضائع مت کرنا۔ آج یہ عمل آپ کو جو دینے جا رہا ہوں وہ یا اللہ یا محمد کا ہے، اس پوری کائنات کا سب سے افضل اور دولت حاصل کرنے کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 100 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، آج وہ قبولیت والا دن آ گیا ہے۔ آج آپ لوگ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو اللہ پاک سے 100 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک عطا کر دے گا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورے 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری اتوار کا دن ہے۔ خدا را آج کی ان برکتیں اور رحمتوں والے دن اور قبولیت والی گھڑیاں کو ضائع مت کرنا۔ چند منٹ اپنے رب کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری کائنات ہی بدل دے۔ تو اس لیے آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن لازمی یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 28 تاریخ نہیں ہے بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے پورا ملے گا۔ اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے 1 سال کے انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ رجب کا پورا مہینہ ہی برکت اور رحمتوں سے، قبولیتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 27 دن گزر چکے ہیں اور آج 28 تاریخ آ گئی ہے۔ اللہ والوں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ پاک کو راضی کر لو۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا لو، کیونکہ اگر آج ان قبولیت والی گھڑیوں کو آپ لوگوں نے کر لیا، آپ نے ان کا فائدہ اٹھا لیا، وظیفہ پڑھ لیا، تو پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، یا اللہ یا محمد یہ نام نہیں، یہ وہ روحانی راز ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو سمجھ گئے تو پوری زندگی یہی وظیفہ پڑھتے رہو گے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے جس کے معنی ہیں اے ہمارے معبود، اور جو دوسرا نام ہے یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے اور اس کے معنی اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ والوں، جب اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو جو تخلیق کیا، جو خلق کیا، وہ نبی پاک کی محبت میں ہی کیا، تو کیوں نہ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں نبی پاک کا ہی وسیلہ بھیجیں۔ تو دوستوں، آج یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 28 تاریخ اور آخری اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عظیم و شان وظیفہ پڑھ لو، یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ پڑھ لو۔ انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے
اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، لیکن کچھ ترتیب اور طریقہ کار کو جاننے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے۔ اس لیے وظیفہ پورا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ وظیفہ مکمل آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان دعاؤں کی برکتوں سے انشاءاللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ تو اللہ والو، تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ دعاؤں میں شرکت کریں۔ آئیں دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 28 تاریخ اور آخری اتوار کا واسطہ، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق میں بے شمار کی برکت عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا، ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی مٹا دے، جو گناہ ہم لوگوں بھول گئے ہیں میرے مولا ہمیں وہ بھی معاف کر دے۔ میرے مولا، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ صحیح طرح سے کھڑے ہو کر نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہنوں کو بھی میرے مولا گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، پریشانیاں ہیں، ان کے رشتوں کو بہترین انتظام فرما دے۔ میرے مولا، نظر بد، جادو، جنات کی جتنے برے اثرات ہیں ان سب کو جلا دے۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے،
اور اللہ والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے. یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا. اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں. اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے. اب اللہ والو استغفار کر لیا. اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. دیکھیں مقصد ہر کسی کا الگ ہو سکتا ہے. کوئی دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں سے نجات چاہتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی بیمار ہے اور چاہتا ہے کہ شفا ہو جائے، کوئی ایسا ہے کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتا ہے. اللہ والوں دیکھیں سب کچھ رب کی طرف سے ہی ہے، یہ ہمارا صرف ایک گمان ہے، ورنہ ہر چیز رب کی طرف سے ہی ملتی ہے. رزق بھی رب کی طرف سے، شادی کے فیصلے بھی رب کے دربار سے ہوتے ہیں، خواہشات بھی پوری رب کی طرف سے ہی ہوتی ہے. تو لہٰذا آج کھل کے مانگ لو. آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے، آخری اتوار کا دن ہے. کھل کے مانگ لو، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے. اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں. صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے. یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا. ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی. اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی،
یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔
कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 2 बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ लें, उसके बाद फिर आज का आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह अल्लाह पाक का ये जाती नाम है, या मोहम्मद ये अल्लाह के हबीब का जाती नाम है। या अल्लाह या मोहम्मद जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार हो जाएगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या फिर आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अगर पानी अपने सामने रखा है, उस पर फूंक मारे, दम करें और उस पानी को पी जाए। और अगर कुछ सदके के लिए रखा है, यानी 1 मुट्ठी चावल या चीनी, जिसका जिक्र मैंने शुरू में करा था, अगर वो आपने रखा है तो अल्लाह वालों कबूतरों को डाल दें, कबूतरों को डाल दें या चींटियों को डाल दें। इस तरीके से बस सदका कर दें कि किसी के लिए आसानी हो जाए। अफजल सदका मैंने आपको बताया है कि चावलों को उबाल के अगर छत पे रखेंगे तो चिड़ियों के लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। एक तरीके से जिस तरीके से आपको बिरयानी खाना पसंद होगा, इस तरीके से उनको उबले हुए चावल खाना पसंद है, तो इस तरीके से ये आपका वजीफा बेहतरीन अंदाज में हो जाएगा। अब अल्लाह वालों दुआ मांगने का वक्त है। आज माह रजब की 28 तारीख है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये वजीफा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगना है। देखें, हम लोग गलती जो करते हैं ना, ज़्यादातर मैं कहूँ तो 90% गलतियाँ दुआ मांगने में होती हैं। हमें आज तक दुआ मांगनी ही नहीं आई कि दुआ रब से मांगनी किस तरीके से है। हम लोग रटी रटाई दुआएं बस पढ़कर जान छुड़ा लेते हैं। हमें पता ही नहीं है कि अरबी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ने से मतलब है। अल्लाह वालों, वो रब है। आप अरबी में क्या उर्दू में भी दुआ मांगोगे ना, या हिंदी में मांगोगे, यार रब है, वो तमाम जबानों को समझता है। दिल से ताल्लुक होता है दुआ का, दुआ का ताल्लुक दिल से है। और नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। मतलब रब से आप लोग हर बात मनवा सकते हैं दुआ के जरिए। जिस तरीके से एक बच्चा अपनी माँ से जिद करके अपनी तमाम की तमाम हाजतों को पूरा करवा लेता है ना, कि मुझे आज ये खाना है, रोता है और माँ बना देती है। फिर इसी तरीके से यकीन करें रब और बंदे का ताल्लुक होता है। नबी पाक ने क्यों फरमाया कि रब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बहरहाल जितना ज्यादा बयान करूंगा बहुत लंबी बात हो जाएगी। बस समझ लें कि दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। इस तरीके से मांगिएगा जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांग रहा हो। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आज माह रजब की 28 तारीख है और ये दूसरा इतवार का दिन है। अल्लाह पाक ये दिन हमारे लिए रहमतों वाला, बरकतों वाला बना दे। और अल्लाह वालों, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।